اس لیے یہ نقطے کی بات یاد رکھ لینا کہ بچے کی پسند کا بھی خیال رکھیں، مگر اصل چیز یہ دیکھیں کہ بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہے تو وہ لڑکی ڈھونڈیں جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور بیٹی کے لیے داماد وہ ڈھونڈے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ یہ خوف خدا کا لفظ یاد رکھنا، یہ خوف خدا ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بہو کے دل میں ہو تو یہ آپ کے بیٹے کو بھی ساری زندگی خوش رکھے گی اور آپ کی بھی خدمت کرے گی۔ اگر آپ کے داماد کے دل میں بھی خوف خدا ہوگا تو آپ کی بیٹی کو بھی خوش رکھے گا اور آپ کے بھی حقوق پورے کرے گا۔ جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر جھگڑوں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں آپ باقی تمام چیزیں دیکھیں، ایک نقطے کی بات اس عاجز نے آپ کو بتا دی کہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھیں یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ خوف خدا اگر ہوگا تو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں ایک اچھے فرد کا اضافہ ہو جائے گا، سارے غم غلط ہو جائیں گے اور وہ خود بخود سب کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ اس خوف خدا کو عربی زبان کے اندر تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں ہر چند آیتوں کے بعد تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر سورۃ نساء کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہر چند آیتوں کے بعد واتقوا اللہ، یہ جو بار بار واتقوا اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقویٰ کے بغیر میاں بیوی کے معاملات میں توازن نہیں رکھا جا سکتا، افراتفری کا خطرہ ہے، اس لیے بار بار تقویٰ کی تلقین کی گئی۔ آپ کو بھی ایک لفظ یاد رکھنا چاہیے جس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ جب بچوں کے لیے کوئی رشتے ڈھونڈنے ہوں، جہاں باقی باتیں دیکھیں، ایک خاص چیز پر نظر رکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اگر خوف خدا ہوا تو پھر وہ آپ کے گھر کا ایک اچھا فرد بن کر رہے گا، اگر لڑکی ہے تو اچھی فرد بن کر رہے گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معیار کو سامنے رکھتے تھے۔